ہم نے دیکھا کہ ہمیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس ایک مونومنٹ ہے جس کے ساتھ آئیڈیولوجیکلی لوگوں کی کنیکشن بھی ہے اور ایک بلٹ موجود ہے ذہن میں کہیں نہ کہیں. جب آپ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اپنے ذہن میں لانا ہوتا ہے تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذہن میں آتا ہے. کیا رہا ہے اس بارے میں آپ کی؟ دیکھیں، یہ ایک جذباتی ٹاپک ہے. اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو لوگ اس طرح کی اندھی عقیدت رکھتے ہیں ایک ایسی چیز کے ساتھ جو رسول اللہ کی مخالفت میں بنائی گئی ہے، نبی الاسلام کی مخالفت کی، تو اس سے تم کیسے عقیدت وابستہ رکھ سکتے ہو؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات ذوالفقار انجینئر مرزا سے سوال کیا گیا کہ لوگوں کی محبت، لوگوں کا کنیکشن نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو جب بھی گنبد خضرا کا تصور آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کا تصور جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے. تو کیا جو رسول اللہ کی قبر کے اوپر گنبد خضرا بنا ہوا ہے تو اس کے بارے میں جناب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انجینئر مرزا نے ایسا جواب دیا، کہتا ہے کہ جناب یہ جو لوگوں کی جو اندھی عقیدت اس بات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بنائی گئی ہے. یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گنبد خضرا بنایا گیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بنایا گیا ہے. اور گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اوپر عمارت بنانا، کمرہ بنانا یہ جائز نہیں ہے، گنبد بنانا یہ جائز نہیں ہے. گنبد کا اس نے اپنی طرف سے ایک ترجمہ کر لیا کہ نبی پاک کی قبر کے اوپر عمارت بنانا یہ سرکار نے منع کیا ہے، تو لہٰذا گنبد بنانا یہ جائز نہیں ہے. اور کہتا ہے کہ یہ جو گنبد خضرا بنا ہوا ہے یہ حضور کی حدیث کی مخالفت ہے. حضرات ذوالفقار یہ حدیث پیش کی ہے مرزا نے، لیکن اس کو اتنا نہیں پتا کہ دوسری بھی حدیث صحیح ملتی ہے جو امام ترمذی اس حدیث کو لے کے آتی، ابن ماجہ لے کے آتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا جب وصال ہوا حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوا، لوگوں کے اندر اختلاف ہوا کہ حضور کو کہاں پہ دفن کیا جائے. تو صحابہ کرام کا اختلاف ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا ہوا ہے کہ ما قبض اللہ نبیا الا فی موضع الذی یحب ان یدفن، کہ جو انبیاء کی جو وفات ہے اس جگہ میں ہوتی ہے کہ جس جگہ میں وہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں، حجرہ عائشہ میں ہی ان کو دفن کر دیا جائے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے میں، حضرت عائشہ کے کمرے میں دفن کر دیا گیا. اب یہاں پہ بتائیے گا کہ سرکار کی قبر کہاں پہ موجود ہے؟ عمارت کے اندر. تو اگر ہم انجینئر مرزا کی بات سنیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ عمارت بنانا جائز نہیں ہے، تو اگر آج کا کوئی اسلام کا دشمن، کوئی ملحد، کوئی مستشرق، کوئی یہود و نصارہ یہ اعتراض کر لیتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے نبی کی حدیث ہے کہ قبر کے اوپر عمارت بنانا جائز نہیں ہے، لیکن تم نے خود اپنے نبی کی جو قبر ہے وہ عمارت کے اندر بنائی ہے، تو پھر انجینئر مرزا کیا جواب دے گا؟ کیونکہ انجینئر مرزا کے پاس جواب کوئی نہیں ہے، تو جواب انشاءاللہ ہم دیں گے. وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب یہ ہے کہ جو انجینئر مرزا جو ترجمہ کار ہے، جو تشریح کار ہے کہ عمارت بنانا جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمرہ بنانا جائز نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس قبر کو ڈھا کر، اس کے نشانات ختم کر کے، اس جگہ کو بالکل ملیا میٹ کر کے وہاں راستہ بنانا جائز نہیں ہے، یا وہاں پہ کوئی بندہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا، یہ مراد ہے. نہ کہ یہ مطلب لینا کہ قبر بھی ہو اور اس اوپر جو ہے وہ کمرہ نہیں بنایا جا سکتا. اگر یہ مطلب لیا جائے تو حضور کی وہ دوسری جو حدیث ہے اس کا انکار لازم آئے گا، اور کافر کہیں گے کہ تمہارے نبی کے جو اقوال ہیں، قول ہیں، باتیں ہیں، وہ تو آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ایک طرف تمہارے نبی کہتے ہیں کہ عمارت بنانا جائز نہیں، دوسری طرف تمہارے نبی کی قبر خود عمارت کے اندر موجود ہے. تو ہم انجینئر مرزا کو کہتے ہیں کہ غلط تشریح نہ کرو، بلکہ حضور کا جو فرمان ہے نا کہ عمارت نہ بناؤ، اس کا مطلب ہے کہ قبر کو ختم کر کے عمارت نہ بناؤ. یہ مطلب نہیں کہ قبر کے اوپر عمارت نہ بناؤ. میں کہنا چاہتا ہوں اگر حضور کی حدیث کا یہ مطلب ہوتا کہ قبر کے اوپر عمارت نہ بناؤ تو پھر حضور کی قبر حضرت عائشہ کے حجرے اور کمرے میں نہ بنائی جاتی. کیا حضرت ابو بکر صدیق نے یہ احادیث نہیں سنی ہوئی تھی؟ کیا سرکار کا فرمان یہ نہیں پڑھا ہوا تھا کہ جو آج کے مولوی نے پڑھا اور سنا ہے کہ سرکار نے منع کیا ہے کہ اوپر عمارت نہیں بنانی؟ سرکار کے فرامین صحابہ بہتر جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے سرکار کی قبر کو حضرت عائشہ کے حجرے میں کیوں رکھا، عمارت کے اندر کیوں رکھا؟ تو بھائی اس کا مطلب یہی نکلتا ہے
کہ عمارت اوپر بنانا تو جائز ہے لیکن قبر کو ختم کر کے وہاں گھر بنانا یہ جائز نہیں ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انجینئر مرزا کو توفیق عمل عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.